آرم فورسز نے کیا کرنا ہے, سیاستدانوں نے کیا کرنا ہے. میں مقدمہ جمہوریت میں آگے بڑھنے سے پہلے بجٹ 2024 پہ ایک بات کرتا ہوں. جو بھی حکومت آتی ہے, جو کرنے والا کام ہے وہ اس کی طرف ہم نہیں جاتے. ہم کہیں گے برا بجٹ ہے, یہ کہیں گے اچھا بجٹ ہے. لیکن اس آدمی نے 1948 میں یہ بات کی تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو سپیچ کرتے ہوئے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو سپیچ کرتے ہوئے کہا تھا, اور یہ بات پاکستان کی فائنانس منسٹری 75 سال سے اپنے ویب سائٹ پہ, اپنے سینٹرل آفس میں, جب اسد عمر منسٹر فار فائنانس ہوا کرتے تھے, ہم جب جاتے تھے میں دیکھتا تھا وہاں بڑا بڑا لکھا ہے, ہمایوں صاحب, اورنگزیب صاحب, بڑا بڑا لکھا ہوا ہے. قائد اعظم نے سن 48 میں فرمایا, مفہوم ہے تقریباً, الفاظ ایسے ہی ہیں تقریباً, کہ I shall watch, اسٹیٹ بینک کو کہہ رہے ہیں کہ I shall watch with keenness the work of your research organization in devising the banking principle according to Islamic banking system. ایسا ہی ہے. اور اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں Honorable Finance Minister صاحب کہ the Western economic system has given the world nothing but 2 world wars. تو انہوں نے ہمیں راستہ کیا دیا, راستہ یہ دیا کہ آؤ دنیا کو ربا فری, سود سے پاک معیشت دیں. مسلمانوں نے ہند نے جب پاکستان بنایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ, تو ہم نے دنیا کو جب ایک نئی ریاست دی, اللہ رسول کے نام پہ پہلی ریاست ہے اور شاید آخری ریاست, تو وہاں ہم نے دنیا کو اپنا اکنامک سسٹم دینا تھا. ہاں مشکل ہے, اور جیسا مشکل ہے, لیکن سفر, وہ جو نیلسن منڈیلا نے کہا تھا نا کہ جرنی آف 1000 miles starts with a single step. Let's take that step today from the National Assembly of Pakistan, my learned brothers and sisters. دوسرا, قائد کی بات تو بڑی ایک انسان کی بات ہے. اللہ کیا کہتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 276, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس جہان میں ایسے اٹھیں گے يتخبطه الشيطان من المس, جیسے ان کو if the evil has touched them. اور پھر آگے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ, اللہ آگے آیت نمبر 276 میں کہتا ہے يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار نثيم. اللہ ربا کو ختم کرتا ہے, سود کو ختم کرتا ہے, اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے. اور آگے پھر اللہ کریم کیا فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو, اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو ربا کو چھوڑ دو, سود کو چھوڑ دو. سارے بجٹ پھر آپ کی ملک و قوم کی ترقی کے بجٹ ہوں گے, چاہے نون بنائے, پیپل پارٹی بنائے, یا ہم خان صاحب بنائیں. اور آگے اللہ کیا کہتے ہیں, یہ بڑی سخت آیت ہے. ڈپٹی اسپیکر صاحب مجھ میں جرت نہیں, آپ خود شاہ صاحب, آپ خود صاحب تصوف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, آپ میں بھی ہمت نہیں, ہم میں کسی میں ہمت نہیں. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم ولا تظلمون ولا تظلمون. اور جو کوئی سود کرے گا, جو کوئی سود کرے گا وہ اللہ رسول سے جنگ کرتا ہے. ہم میں ہمت اللہ رسول سے جنگ کرنے کی. 75 سال سے جنگ کر رہے ہیں, پھر کہہ رہے غربت کیوں ہے. میری بہن نے باتیں کی, شازیہ مری صاحبہ نے, میں ان کے بات کو سپورٹ کرتا ہوں. ایک ریاست اسلام, ریاست پاکستان ایک اسلامی ریاست میں صلاحیت ہونی چاہیے to take along the underprivileged people with you, the impoverished people with you, those people who need our support. ہر کوئی تو پیروں پہ کھڑا نہیں ہے, ہم نے ان کو اٹھانا ہے, سینے سے لگانا ہے. وہ مائیں جن کے بچے شہید ہو گئے, وہ بچے جو یتیم ہیں, وہ وڈوز, what about them, ان کے لیے اس ریاست نے سینہ کھولنا ہے. لیکن مقدمہ جمہوریت میں پھر آگے بڑی امپورٹنٹ بات عیسائی نے پاکستان کی, اور وہ یہ ہے, بڑی بات ہوتی ہے کون سٹیٹ ہے, کون وارث ہے. the sovereignty of the state belongs to Almighty Allah. اور اس کو ایک سیکرڈ ٹرسٹ کے طور پہ 25 کروڑ نے استعمال کرنا ہے, اور the state will exercise its powers
through the chosen representatives. Yes. Not through some organization, not through some department of the executive arm, not army, not ISI, not any other department. They are only the supporting arms. बहुत जरूरी है जिस तरह हाथों के बगैर आप अपाहज हैं, अपनी आर्म्ड फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते. But who will decide the policies? मेरे ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर साहब, डॉक्टर साहब, आपसे भी मुखातिब हूं, सबसे मुखातिब हूं. कायद ने क्या कहा? 16 जून 1948 कायद ने स्टाफ कॉलेज की स्पीच करते हुए कहा, मफहूम ये अल्फाज इधर उधर थोड़े से हो सकते हैं, कहते हैं दिस इज द लीगल पोजीशन. कायद कहते हैं दिस इज द लीगल पोजीशन. द आर्म्ड फोर्सेस आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान. You do not make national policies. It is we, the civilians, who decide these issues, and you are supposed to fulfill those policies which are entrusted upon you. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, speech to Staff College of Pakistan, Quetta. तो मेरे जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं मुकदमा जमहूरियत के आखिर की तरफ आते हुए पूछना चाहता हूं, ये अवाम तो चुन लेती है, इस अवाम ने तो चुना, लियाकत अली खान को भी चुना, क्यों उसको चुना दिया गया? उसके कातिलों को क्यों फैसिलिटेट किया गया? जाके हिस्ट्री पढ़ो. आज अगर मेरा लीडर इमरान खान कहता है हमूद रहमान कमीशन पढ़ो, इसलिए कहता है कि एक इल्जाम तो लगा भुट्टो पे, इधर हम उधर तुम का, लेकिन क्या किसी को असल हकीकत का पता है कि यहया का क्या किरदार था? वो ये नहीं कह रहा कैसे हालात फिर खुदा ना करे माज़अल्लाह ये मुल्क तक क़यामत रहेगा, लेकिन उससे सीखें. उसको फांसी चढ़ा दिया दूसरे को, भुट्टो को. आज मैं यहाँ बतौर सियासी कारकुन डिमांड करता हूं जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, पाकिस्तानियों को बताया जाए एक ऐसी खातून जो खड़ी हो गई, उसको लियाकत बाग में जब शहीद किया गया, कौम को बेनजीर भुट्टो के कातलों का असल चेहरा दिखाया जाए, उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए. DGISPR साहब, आप कहते हैं जुडिशल कमीशन, yes, we are with you, make a judicial commission on 9th May. We want to know who were the people who committed that folly. जिसने भी किया है, हम में से है, किसी और में से है. मेरा लीडर तो उस जेल में था, हिरासत में था, उस पर जुडिशल कमीशन बनाए, लेकिन जिसने किया उसको सजा दें. मेरी बूढ़ी डॉक्टर यास्मीन राशिद का क्या कसूर है? आप ही की तरह, माँ जी आप ही की तरह की वो सीनियर सिटीजन है, कोरोना में हीरो है इस कौम की. यास्मीन राशिद के साथ साथ हमारी आलिया हमजा का क्या कसूर है? शाह महमूद कुरैशी का क्या कसूर है? एक सीनियर पॉलिटिशियन, पाकिस्तान के लिए जदोजहद करने वाला, रेमंड डेविस के मामले पे इस्तीफा देने वाला. मेरे जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आज इस सवाल में कहना चाहता हूं, मैं साइफर केस के एक दिन रहा, मैं अदालत जाता रहा, इमरान खान बरी हुआ है. मैं कहता हूं साइफर पे जुडिशल कमीशन बनाएं. और जो बात मोहतरम नवाज शरीफ साहब के पर्सनल उनके तर्जमान मिस्टर मोहम्मद जुबैर साहब ने की थी कि उस वक्त आर्मी चीफ ने इन्हीं के एक शख्सियत लीडर मियां साहब के इल्जाम है, उस पे भी कमीशन बनाए. मेरा सवाल ये है, कब ऐसा क्यों होता है? एक मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ ऐसा क्यों होता है? 88 में जब बेनजीर साहब की हुकूमत आई, 90 में IGI किसने बनाई? 90 में IGI किसने बनाई? क्यों उसको 5 साल पूरे नहीं करने दिया? और अगर नवाज शरीफ आ गए 90 में, तो 93 में जितना भी कोई कसूर था, आर्मी चीफ को बरतरफ करने का इख्तियार कानून ने दिया था नवाज शरीफ को. क्यों उसकी हुकूमत खत्म की गई? 99 में क्यों नवाज शरीफ को हथकड़ियां डाल के भेजा गया? क्यों भेजा गया? तो जब मैं नवाज शरीफ की उसके खिलाफ अगर एंटी जमहूरियत कोई काम हुआ है, तो मैं फिर इस ऐवान के सामने मुकदमा क्यों ना रखूं? क्या आपके साबिक वज़ीर आज़म आपको नहीं पसंद, आप उससे नहीं एग्री करते सियासत से? उस पे लाइफ अटैक, 1-2 मिनट जी, उस पे आखिरी अटैक हुआ, लाइफ अटैक हुआ, बॉडी में 4 गोलियां खा के 350 दिनों से जेल में है. उस पे जुडिशल कमीशन क्यों ना बने? कितनी बेनजीर, कितने लियाकत अली खान, कितने भुट्टो कुर्बान करोगे? हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है. चमन में तीदवर पैदा, मुकदमे जमहूरियत ही है. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, do not fight for power. Don't go into power politics. Do not fight for power. Fight for the people of Pakistan.
شکریہ آپ رانا شکریہ صاحب شکریہ مائک کھولیں تو صاحب کی جماعت میں ہیں، آپ کھڑے رہیں، میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، کھڑا رہوں گا انشاءاللہ، جیل بھی نہیں توڑ سکی. لیکن میں یہ کہتا ہوں پاکستانیوں، میں یہ کہتا ہوں میرے دوستوں، میں یہ کہتا ہوں جب بات پاکستان کی ہو، جب بات اسلام کی ہو، جب قائد کی ہو، پھر اپنے لیڈر کی بات چھوڑ کے اس لیڈر کی بات اپنا لو، پھر اللہ رسول کی بات پکڑ لو. آپ میں سے ہر ایک لیڈر ہے، میں نے پچھلی سپیچ میں بھی یہ بات کی، ہم اپنا سٹیچر بڑھائیں، اپنے لیڈر کی غلط بات کو غلط کہیں، پاکستان زندہ باد کے لیے کہیں. اور اس شعر کے ساتھ اسپیکر صاحب آپ کو شعروں کا بڑا شوق ہے، صاحب ذوق ہیں، یہ شعر اس مقدمہ جمہوریت کا درد ہے، یہ شعر اس مقدمہ جمہوریت کا درد ہے، یہ عمران خان کا بھی درد ہے، یہ نواز شریف کا بھی درد ہے، یہ شہید بھٹو کا بھی درد ہے، یہ قائد اعظم کا بھی درد ہے. جاگن والیاں رچ کے لٹے سوئے تسی بھی ہو تو سوئے اسی بھی ہاں، لالی اکھیں بے دستی ہے، روئے تسی بھی ہو تو روئے اسی بھی ہاں. پاکستان زندہ باد، جمہوریت زندہ باد، عمران خان پائندہ باد. شکریہ طارق